بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے محترم بھائیوں، آئیے آج آپ کو ہم قرآن پاک کا ایک عجیب واقعہ سناتے ہیں جو کہ سورۃ بقرہ دوسرے پارے میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ اپنی قوم کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو آپ کسی کام کی وجہ سے اس شہر سے کہیں تشریف لے گئے، تو آپ کے جانے کے بعد آپ کے شہر میں طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ تو اس طاعون کی بیماری کے ڈر کی وجہ سے آپ کی قوم کے کافی سارے حضرات اس شہر کو چھوڑ کر ایک جنگل میں جا بیٹھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند نہ آئی کہ وہ بیماری کی ڈر کی وجہ سے شہر کو چھوڑ گئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب بھیجا کہ ایک پہاڑ کی آڑ میں ایک فرشتہ پہنچا اللہ کے حکم سے، اور اس نے بھیانک آواز میں چیخ ماری اور کہا کہ موتو۔ بس یہ آواز جب ان لوگوں نے سنی تو بغیر کسی بیماری کے بالکل صحت یاب تھے، وہ اس خوفناک آواز کو سن کر سب کے سب وہیں موت کے گھاٹ اتر گئے، اور ان کی تعداد 70,000 تھی۔ اب 70,000 لاشوں کو کفن کہاں سے لایا جائے، دفن کا انتظام کیسے کیا جائے؟ تو جو باقی لوگ بچ گئے تو انہوں نے ان لاشوں کے ارد گرد دیوار قائم کر دی۔ 8 دن کے بعد جب ان کی لاشیں پھٹی اور پورے جنگل میں بدبو پھیل گئی، اور پھر ہڈیاں بچ گئی ان کی، تو حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے اپنے شہر میں، تو جنگل میں جب یہ منظر دیکھا بہت روئے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ اے مولا کریم، یہ میری قوم تھی، یہ میرے ساتھ رہتے تھے، ٹھیک ہے انہوں نے غلطی کی، مولا ان کو معاف کر دے، مولا یہ وہی لوگ تو ہیں جو تیری تسبیح بیان کیا کرتے تھے، یہ وہی لوگ تو ہیں جو تیرا ذکر کیا کرتے تھے، تجھے وحدہ لا شریک مانا کرتے تھے، اے کریم رب ان پر رحم فرما اور ان کو زندہ کر دے۔ تو آپ نے جب رو رو کر رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے رحم فرمایا اور آپ کی دعا قبول فرمائی، اور فرمایا کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ایسا کریں کہ ان ہڈیوں کو آواز دیں اور کہو کہ اللہ کے حکم سے اے ہڈیوں جمع ہو جاؤ۔ تو پھر آپ نے یوں ہی وہ الفاظ دہرائے جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے کہ اے ہڈیوں اللہ کے حکم سے جمع ہو جاؤ، تو تمام ہڈیاں جمع ہو کر ڈھانچے بن گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہی فرمائی کہ اے حزقیل علیہ السلام، اب ان کو کہو کہ اللہ کے حکم سے گوشت پوست پہن لے۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا تو ساری ہڈیوں پر گوشت پوست واپس آ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہی ارشاد فرمائی کہ اے حزقیل علیہ السلام، ان سے کہو کہ اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو پھر وہ 70 کے 70,000 مردے جو تھے وہ کھڑے ہو گئے اور چلنے پھرنے لگے، اور پھر جب وہ کھڑے ہوئے ان میں روح واپس آئی، تو پھر انہوں نے یہ تسبیح پڑھی سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر وہ سارے کے سارے جنگل کو چھوڑ کر حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے شہر میں پہنچے، اپنے گھروں میں پہنچے، اور پھر جتنی ان کی باقی زندگی تھی انہوں نے شہر میں گزاری، لیکن اس موت کا اثر جو کہ موت کا ذائقہ وہ چکھ چکے تھے، اس کا یہ اثر رہا کہ ان کے جسموں سے مردہ لوگوں کی بو آتی، اور پھر جب ان کے بچے پیدا ہوئے یا آگے نسل چلی تو پھر ان کے بچوں سے بھی ساری زندگی مردار کی بو آتی تھی،
اور اگر وہ کپڑے پہنتے تھے تو وہ کفن میں تبدیل ہو جاتے، جس طرح کفن قبر میں میلا کچیلا ہو جاتا ہے۔ آج بھی دنیا میں انہی کی نسل میں سے کچھ ایسے یہودی موجود ہیں جن کے جسم سے وہی بو آتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ناگہانی کوئی آفت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، تو ہمیں شہر چھوڑ کر بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ بیماریوں سے بچانے والی وہی ذات ہے، شفا دینے والی وہی ذات ہے، اور بیمار کرنے والی بھی وہی ذات ہے، اور موت دینے والی بھی وہی اللہ کریم کی ذات ہے۔ تو ہمیں بیماری سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جب کوئی بیماری آتی ہے تو پھر ہمارے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، ہماری خطاؤں کو مٹا ڈالتی ہے، اور یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنی بیماری پر صبر کرتا ہے۔ تو ہمیں جب بھی کوئی دکھ درد پہنچے، تکلیف پہنچے، پھر اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے اور اطمینان سے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ ہی زندگی دینے والا ہے، اللہ ہی موت دینے والا ہے۔